Recording in progress. وبالسند المتصل منا إلى الإمام حافظ الحديث محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزئها. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى وهذا أحسه وفي الحديث قصة وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عطاء عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه. والصحيح هما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن سفيان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب ما جاء فی الذی یحرم، کہ وہ آدمی جو جس نے احرام باندھا ہوا ہے، وعلیہ قمیصۃ او جبۃ، اور اس نے قمیص یا جبہ بھی پہنا ہوا ہے، یعنی احرام کی حالت میں اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. تو یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اعرابی یعنی ایک دیہاتی کو قد احرم، جس نے احرام باندھا ہوا ہے، والی جبۃ، اور اس نے جبہ بھی پہنا ہوا ہے. فامرہ ان ینزع، تو آپ نے حکم فرمایا کہ اسے اتار لے. تو آگے اس کی دوسری سند بیان کر دی. قال ابو عیسیٰ وہذا عصاہ وفی الحدیث قصۃ، اس حدیث میں قصہ ہے. دراصل قصے کی تفصیل یہ ہے کہ ہوا یوں کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے نا ایک دیہاتی کو دیکھا، اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، جبہ بھی پہنا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو اسی موقع پر ہی آپ علیہ صلاۃ والسلام پر وہی آنی شروع ہو گئی. تو جب وہی آنی شروع ہو گئی تو صحابہ فرماتے جب آپ پر وہی آتی تھی تو بسا اوقات ہم کوئی چادر آپ کو دے دیتے تھے، آپ چادر اوڑھ لیتے تھے. تو جب وہی پوری ہو گئی تو آپ نے اس دیہاتی سے کہا کہ اس کو نکال دیں کیونکہ یہ احرام کے ممنوعات میں سے ہے. تو گویا کہ اسی وقت اس کا ممنوع ہونا آیا. تو اب اس سے پہلے تو تشریح نہیں تھی، یعنی یہ حکم نہیں تھا، تو اس لیے اس نے پہنا ہوا تھا. پھر بعد میں اس کو اتارنے کا گویا کہ حکم دیا گیا. اب ایک اور بھی اس میں قصہ آتا ہے اسی کے اندر کہ یہ جو حضرت یعلا بن امیہ ہے نا، تو انہوں نے نا حضرت عمر سے کہا تھا کہ جب کبھی نبی علیہ السلام پر وہی آئے تو آپ مجھے بتانا، میں نے دیکھنا ہے آپ علیہ السلام پر وہی کیسے آتی ہے. تو جب یہ واقعہ اور آتا تو حضرت عمر نے حضرت یعلا بن امیہ کو تلاش کر کے لائے اور ان سے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام پر اب وہی آ رہی ہے. تو بعض میں یہاں تک آتا ہے کہ پھر وہ چادر کے نیچے انہوں نے گھسے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پر کیسے وہی آتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے دیکھا. تو یہ اس پورے قصے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے. تو اب اگر آدمی نے احرام باندھا، یعنی احرام باندھنے سے عام طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ جو دو چادریں کو ہم احرام کہتے ہیں نا، اصل احرام باندھنے کا مطلب ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھے اور حج یا عمرے کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ شروع کرے، تو اس کا احرام بند گیا. تو اب اگر کسی آدمی نے سلے ہوئے کپڑے ہونے کی حالت میں احرام باندھا تو اس کو وہ اتارنے پڑیں گے. اگر وہ نہیں اتارتا تو آگے باب الجنایات میں آئے گا، تو کچھ وقت کے بعد پھر اس پر جنایت گویا کہ لازم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے گویا کہ وہ پھر جنایت میں آتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں ہاکذا روا قتادہ والحجاج بن ارطب وغیر واحد عن عطاء عن يعلى بن امیہ والصحیح ما روى عمرو بن دینار وابن جریج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی آگے. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والأقرب والغراب والحديا والقلب العقور. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وابي قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن ابن
أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادية والكلب الأقور والفأرة والأقرب والهداعة والغراب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا المحرم يقتل سبع العادية والكلب وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है बाबू माजा फी मा यक्तुलुल मुहरिम मिन अद्दवाब, कि मुहरिम आदमी कौन से जानवरों को मार सकता है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया खमसुन फवासिक, पांच जानवर जो है ना वो फवासिक है। फवासिक का मतलब होता है कि यानी वो उनको मार सकते हैं। युक्तल न, जो मारे जा सकते हैं, फिल हरम, हरम में, अल्फारा चूहा, और वल अकरब बिच्छू, वल गुराब, गुराब का मतलब होता है कौवा, वल हुदैया, हुदैया का मतलब होता है चील, ये बाज किस्म का परिंदा है, बाज की एक किस्म है गालिबन। वल कल्बुल आकूर, और काटने वाला कुत्ता। तो आगे फरमाया वो फिल बाब अन इब्न मसूद व इब्न उमर व अबी हुरैरा व अबी सईद व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीस आयशा हदीसन हसनुन सहीहुन। आगे वो फरमाते हैं कि यक़्तुलुल मुहरिम, के मुहरिम आदमी मार सकता है। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया अस्सबुल आदी, यानी हमलावर दरिंदे को, वलकल्बुल आकूर, काटने वाले कुत्ते को, वलफारा चूहे को, वल अकरब बिच्छू को, वल हदाद चील को, वल गुराब और कौवे को। काल अबू ईसा हादा हदीसुन हसन वल अमल वाला हादा इंद अहलिल इल्म। कालू फरमाते अल-मुहरिम यक़्तुलु सबल आदि, कि वो हमलावर दरिंदे को मार सकता है, वल कल्ब कुत्ते को, यही सुफियान सौरी शाफी का कौल है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह कुल्लु सब्इन अदा अलन नास, हर वो दरिंदा जो लोगों पर हमला करे, अवाला दवाबिम, या उनके जानवरों पर, फलिल मुहरिम कत्लु, तो मुहरिम को उसे मारना जायज़ है। देखो एहराम की हालत में जो पाबंदियां हैं ना, उनमें से दूसरी पाबंदी है शिकार करने की या किसी जानवर को ना मारने की। लेकिन इनमें से कुछ जानवरों का इस्तिस्ना है, उन्हें मार सकते, गुनाहगार को कहते हैं। मतलब यह है कि ये जानवर ऐसे हैं जिनको मार सकते हैं। अब इसमें पांच जानवरों का जिक्र एक में आ गया, एक एक और जानवर का जिक्र आ गया, असबुल आदि, यानी हमलावर दरिंदा। अब इन छह या पांच जानवरों में दरअसल इल्लत क्या है, इल्लत क्या है? तो इसमें इमाम मालिक रहमुल्लाह ये फरमाते हैं, इमाम शाफी रहमुल्लाह, कि इनमें इल्लत है इनका गोश्त हराम होना। तो लिहाजा हर हराम जानवर को मार सकते हैं एहराम की हालत में। लेकिन इमाम मालिक रहमुल्लाह ने ज़ाब्ता बनाया है कि इसकी इल्लत है उसका ईज़ा पहुंचाना, कि ये जानवर मूजी है, ये इंसानों को या जानवरों को ईज़ा पहुंचाते हैं, इसलिए इनको मार सकते हैं। तो हर वो जानवर जो ईज़ा पहुंचाते हैं उन्हें मार सकते हैं। तो इमाम मालिक का भी और हम अहनाफ का भी यही मजहब है। लेकिन हम अहनाफ एक और चीज़ का इजाफा कहते हैं, वो कहते हैं अशरातुल अर्ज़, जो ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं उन्हें भी मार सकते हैं। ज़ाहिर इससे भी इंसान अनकंफर्टेबल होता है ना, ख्वाह ईज़ा ना भी पहुंचाएं। तो गोया कि ज़मीन के जो कीड़े मकोड़े हैं, जिसमें सांप आ गया, छिपकली आ गई, तो ये सारी चीज़ें आ गई, तो लिहाजा जो मोजी जानवर है और हशरातुल अर्ज़ है इनको मार सकते हैं। उसके अलावा बाकी जानवरों को नहीं मार सकते। अगर मारेंगे तो फिर उस पर जजा आएगी, वो जिनायत होगी, जिसका जिक्र आगे आ जाएगा। जी। बाबू मा जा फिल हिजामा लिल मुहरिमी। वबी क़ाल हदसना कुतैबा क़ाल हदसना सुफ़यान इब्न उयैना अन अम्र इब्न दीनार अन ताउस व अताइन अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजमा व हुवा मुहरिमुन व फिल बाबी अन अनस व अब्दुल्लाह इब्न बुहैना व जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम। क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीसुन हसनुन सही व क़द रख़्ख़स कौमुन मिन अहलिल इल्मि फिल हिजामति लिल मुहरिमी व क़ालू ला यहलिकु शअरन व क़ाल मालिकुन ला यहतजिमुल मुहरिमु इल्ला मिन ज़ुरूरतिन व क़ाल सुफ़यान सौरी व शाफी ला बास अन यहतजिमुल मुहरिमु वला यंज़िउ शअरा। शाबाश। ये है बाबू माजा फिल हिजामा लिल मुहरिम, के मुहरिम आदमी के लिए हिजामा यानी सींगी लगवाना, पछने लगवाना,
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتجامہ، آپ نے حجامہ کروایا، وہ محرم، جب کہ آپ حالت احرام میں تھے. وہ فی الباب آنا نے عبد اللہ ابن بحینہ و جابر رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح. تو آگے فرماتے وقد رخص قوم من اہل العلم، اہل علم کے قوم نے حجامہ للمحرم کی رخصت دی ہے. وقالوا، ہاں دیکھو حجامہ میں اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ حجامہ والا خون نکالتا ہے نا، اگر اس جگہ پر بال ہو تو وہ بال منڈواتا ہے دراصل. اور بال منڈانا جو ہے نا وہ ممنوعات اعراب میں سے، اس لیے اس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ لا یحلق شعرا، کہ وہ بال نہ منڈوائے. وقال مالک، امام مالک فرماتے ہیں لا يحتجم المحرم الا من ضرورہ، ضرورت کے تحت ایسا کر سکتے ہیں. وقال سفیان الثوری و شافعی لا باس ان يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا، لیکن بالوں کو نہیں اکھیڑے گا. تو دیکھو حجامہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ایسی جگہ جہاں بال نہیں ہے اور یا بالوں کے بغیر، بالوں کو کاٹنے کے بغیر وہ ممکن ہے، تو پھر پچنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی جگہ بال کا حلق کرنا ہو تو پھر اگر ضرورت تو پھر کر تو سکتے ہیں، لیکن اس کا پھر میں آئے گی تو وہ پھر گویا کہ اس پر لازم ہو. جی آگے. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك فقال لا أراه إلا عرابيا جافيا إن المحرم لا ينكه ولا ينكه أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب عن أبي رافع وميمونة رضي الله عنهما. قال ابو عیسی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وابن عمر رضی اللہ عنہم وهو قول بعض فقهاء التابعین وبه يقول مالك وشافعي واحمد واسحاق لا يرون ان يتزوج المحرم وقالوا ان نكح فنكاحه باطل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر البراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر البراق عن ربيعة. وروى مالك بن انس عن ربيعة عن سليمان بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا ورواه ايضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال ابو عيسى وروي عن يزيد بن الاسم عن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الاسم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال ابو عیسیٰ و یزید بن الاسم هو ابن اخت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب ما جاء فی کراہیت تزویج المحرم، کہ محرم کا نکاح کرنے کی کراہت. تو نبیہ بن وہب کہتے ہیں کہ اراد ابن معمر، کہ ابن معمر نے ارادہ کیا ایوم کیا ابنوں کہ اپنے بیٹے کا نکاح کرائے. فبعثنی، پھر اس نے مجھے بھیجا الی ابان ابن عثمان، ابان بن عثمان کے پاس. وہ امیر الموسم، وہ حج کے امیر تھے. تو میں آیا، فقلت، میں نے کہا ان اخا کا یرید، آپ کا بھائی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرائے. فاحب یشهد ذلك، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں گواہ بنائیں، یعنی آپ اس میں آ جائیں. فقال لا اراه الا اعرابی جافیا، انہوں نے کہا میں تو ان کو ایک بالکل اجٹ یا گنوار اعرابی سمجھتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں کہا، ابن معمر کے بارے میں. انہوں نے کہا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح، محرم تو نہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ نکاح کرا سکتا ہے. او کما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفع، پھر انہوں نے حضرت عثمان یعنی ابان بن عثمان، عثمان کے بیٹے ہیں، پھر انہوں نے اپنے والد حضرت عثمان سے بھی اسی طرح روایت کی.
وفي الباب عن ابي رافع ومیمونہ رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عمل اسی پر بعض نبی علیہ السلام کے صحابہ جس میں حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت علی بن ابی طالب ہے، حضرت ابن عمر ہے، یہی بعض فقہائے تابعین کا قول ہے، یہی امام مالک کا، شافعی احمد اسحاق قالا یرون، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں یہ تزوج المحرم کہ محرم نکاح کرے، وقالو انکا فنکاح باطل، یہ ذہن میں رکھنا، وہ کہتے ہیں اگر اس نے نکاح کیا حالت احرام میں تو نکاح باطل ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو رافع کی ہے، وہ فرماتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا ہوا وہ حلال، جب کہ آپ حلال تھے، وہ بنا بیا ہوا وہ حلال، اور آپ نے رخصتی کی اس حالت میں جب آپ حلال تھے، یعنی احرام میں نہیں تھے، وکنت انا الرسول فیما بینہما، میں ان دونوں کے درمیان قاصد تھا، یعنی میں اس نکاح کے پیغام پہنچانے یا ادھر ادھر لے جانے میں میں قاصد بھی تھا۔ اب قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، اب وہ آگے کہتے ہیں لا نعلم احدا، ہم کسی کو نہیں جانتے کہ اس کو مسند یعنی نبی علیہ السلام تک اس کو پہنچایا ہو، یا وہ یعنی متصل بیان کیا ہو سوائے حماد بن زید مطر وراق عن ربیعہ اور مالک بن انس نے عن ربیعہ عن سلیمان بن یسار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو حلال ورواہ مالک مرسلا، یعنی سب اس میں صحابی کا واسطہ گراتے ہیں، امام مالک نے بھی اس کو مرسل روایت کیا ہے اور سلیمان بن بلال نے بھی ربیعہ سے مرسل روایت کیا ہے۔ قال ابو عیسیٰ وروی عن یزید بن الاسم عن میمونہ قالت، حضرت میمونہ فرماتی ہے خود تزوج جبکہ وہ حلال تھے، وروا بعض من یزید ابن الاسم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو حلال، تو یہاں بعض لوگ یزید بن اسم سے روایت کرتے ہیں، قال ابو عیسیٰ یزید بن اسم جو ہے ابن اخت میمونہ، یہ حضرت میمونہ کی بہن کے بیٹے ہیں۔ یہ ذرا اگلا باب بھی پڑھ لیں، اس مسئلے کو پھر ہم کرتے ہیں، کتاب الحج کا سب سے مشہور مسئلہ ہے، اگلا باب پڑھ لیں پھر اس مسئلے کو ہم کرتے ہیں۔ باب ما جاء في الرخصة في ذلك وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونة وهو محرم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن بن الأطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونة وهو محرم قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وابو الشعثاء اسمه جابر بن زید واختلفوا في تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونة رضی اللہ عنہا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بالصرف في طريق مكة وماتت ميمونة بصرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بصرف وابي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابا فزارة يحدث عن يزيد بن أثم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بصرف دفناها في ذلة التي بنى بها فيها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن أسم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال۔ شابش، اب پہلے باب کراہیت کی حدیثیں تھی، اب اس کے رخصت کی حدیثیں ہیں۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو محرم، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے جب نکاح کیا تو آپ حالت احرام میں تھے۔ وہ فی الباب عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفیان الثوری واهل الكوفہ۔ دوسری روایت بھی یہی حضرت ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو محرم۔ تیسری ہے عمر بن دینار سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو شعثاء سے سنا یحدثنی ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو محرم قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وابو شعثاء اسمه جابر بن یزید۔
اب وختلف ہو، اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے محدثین کا نبی علیہ السلام کی حضرت میمونہ سے نکاح کے بارے میں. کیسے؟ لأن النبی علیہ السلام تزوج فی طریق مکہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا جب آپ مکہ کے راستے میں تھے. فقال بعض، تو بعض کہتے ہیں تزوجا حلال، آپ نے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا. وظہر امر تزویج یا وہ مورد، لیکن آپ کے نکاح کا علم اس وقت ہوا جب آپ حالت احرام میں تھے. امام ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ نکاح حالت حلال ہونے میں ہوا تھا، لیکن اس نکاح کا علم صحابہ کو اس وقت ہوا، باقی حضرات کو جب آپ حالت احرام میں تھے. ثم بنا بیا، جب آپ نے رخصتی کی اس وقت بھی حلال تھے، صرف مقام میں جو مکہ کے راستے میں. وماتت میمونہ، اور حضرت میمونہ بھی پھر صرف مقام میں فوت ہو گئی تھی، یعنی بعد میں جب ان کی وفات ہوئی کافی عرصے کے بعد، تو وہ اسی مقام میں فوت ہوئی تھی جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی. حیث بنا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفنت بصرف، اور وہ صرف مقام میں ہی مدفون ہے. آگے وہ یزید بن اسم والی روایات لاتے ہیں حضرت میمونہ سے کہ نبی علیہ السلام تزوجا وهو حلال وبنا بها وحلال وماتت بصرف ودفناها في الذلة التي بنا بها فيها، اور ہم نے اسی سائبان میں ان کو دفن کیا جہاں ان کا وہ گئے کہ ان کی رخصتی ہوئی تھی، یعنی جہاں انہوں نے وہ شب زفاف منائی تھی نا، تو اسی جگہ ہی ان کو، اسی جگہ پر ہی ان کو مدفون کیا گیا. قال ابو اسحاق هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الاسم مرسلا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو حلال. دیکھو دونوں باب آپ کے سامنے آ گئے، پہلے آپ مسئلہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح کی کیا حیثیت ہے، نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں. تو پہلے تو یہ سمجھو کہ حالت احرام میں منگنی کرنا یعنی نکاح کا پیغام بھیجنا، جس کو خطبہ کہتے ہیں، تو نکاح کا پیغام وہ ہے کہ حالت احرام میں بھیج سکتے ہیں، تو حالت احرام میں یہ جائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صرف منگنی ہے، تو لہٰذا حالت احرام میں وہ ہے کہ خطبہ تو بالاتفاق جائز ہے. لیکن نکاح کیا ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ احناف کیا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ہو سکتا ہے احناف کیا، لیکن صرف مکروہ ہے. لہٰذا اگر حالت احرام میں آدمی نکاح پڑھے یا دوسرے کا نکاح پڑھائے تو نکاح صحیح ہو جائے، لیکن مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگر کر لے کوئی حرج نہیں، نکاح صحیح ہو جائے گا. ہاں حالت احرام میں ظاہر جماع اور دوائی جماع حرام ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یوں ہے کہ منگنی بیچنا حالت احرام میں مکروہ ہے، لیکن نکاح پڑھنا یا پڑھوانا یہ حرام ہے، یعنی اس سے نکاح ہی باطل ہو جائے گا، نکاح ہوگا ہی نہیں حالت احرام میں. تو یہ تو ہو گیا ان کی گویا کہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک. اب اس بارے میں کچھ تو قولی روایات ہیں، جیسے حضرت عثمان کی روایت انہوں نے پیش کی کہ ان المحرم لا ينکی ولا لا ينکح ولا ينکح، کہ محرم نہ خود نکاح کرے نہ نکاح کرائے. اور مسلم شریف میں الفاظ یوں ہیں ولا یخطب، کہ نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے. بعض میں یوں ہے کہ نہ اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جائے. تو اب یہ تو ہے ہو گئی قولی روایت، تو اس کو تو ہم کرتے ہیں. دوسری اصل اس میں مین روایت حضرت میمونہ کے نکاح کی ہے، جو حضرت میمونہ جو ہے نا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی نا، حضرت عباس کی جو بیوی تھی، ام الفضل بنت حارث، یہ حضرت میمونہ بنت حارث انہی کی گویا کہ بہن ہے. حضرت میمونہ بنت حارث انہی کی بہن ہے. اب اس کو تھوڑا سا پورے واقعے کو سمجھو. جب جس سال صلح حدیبیہ ہوا نا، تو صلح حدیبیہ میں تو آپ علیہ السلام عمرہ نہیں کر سکے. کفار مکہ نے اسی پر صلح ہو گئی تھی کہ آپ اس سال جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے. تو اگلے سال جو آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں. تو یہ کہ ہماری کتابوں میں مشہور ہے عمرہ قضا کے نام سے. جب آپ نے اگلے سال عمرہ قضا کا ارادہ کیا، تو اسی وقت ہی آپ کا ارادہ ہو گیا تھا کہ میں مکہ میں ایک شادی کروں. کچھ وجوہات کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں ایک شادی کا ارادہ کیا. تو اسی وقت حضرت میمونہ بیوہ ہو گئی تھی، اور حضرت میمونہ شاید یعنی آپ علیہ السلام اس طرح سے ان کو جانتے تھے کہ آپ کے چچا کی بیوی کی بہن تھی نا، یعنی حضرت عباس کی
یہ گویا کہ سالی لگتی تھی. تو اب وہ مکہ میں تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت میمونہ نے قبول کیا. اب حضرت میمونہ مکہ میں، نبی علیہ السلام ابھی عمرے قضا کر رہے اور آپ نے ارادہ کیا جانے کا. اب حضرت میمونہ نے جب وہ نکاح کا پیغام قبول کیا تو حضرت میمونہ نے نکاح کا وکیل بنایا حضرت عباس کو، کیونکہ وہ ان کے بہنوئی بنتے، ان کی بہن کے شوہر تھے. تو انہوں نے ان کو نکاح کا وہ بنایا کہ آپ میرے ولی ہیں اور آپ جا کر جو ہے نا وہ آپ نے باقی نکاح پڑھوا رہے ہیں. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں چل رہے ہیں، جب آپ صرف مقام پر پہنچے نا، صرف مقام مکہ سے تقریباً کوئی 10 میل کے فاصلے پر ہے. اب یہاں تھوڑا سا اگر آپ کو میقات والا سبق آپ کے ذہن میں ہوگا نا، تو آپ علیہ السلام مدینہ سے آ رہے ہیں، اور مدینہ سے آپ کو پتہ ہے احرام کہاں باندھنا پڑتا ہے؟ ذوالحلیفہ پر. وہ ذوالحلیفہ تو بالکل مدینہ کے قریب ہے نا. اب آپ صرف مقام جو ہے یہ مکہ سے صرف 10 میل کے فاصلے پر ہے. تو جب آپ صرف مقام پر پہنچے تو یہاں نا مکہ کے کچھ لوگ آپ کا استقبال کے لیے آئے. اس میں حضرت عباس بھی تھے. حضرت عباس نا مکہ میں دراصل مقیم تھے. تو یہیں پھر حضرت عباس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھایا حضرت میمونہ سے. تو جب حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح ہو گیا نا، اب جب آپ علیہ السلام نے وہاں عمرہ کیا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں نے مکہ میں شادی کی ہے، میں یہاں ایک ولیمہ کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ 3 دن ہی ہم نے رہنا تھا، یہ نیت ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام عمرہ قضا میں صرف 3 دن رہیں گے، 3 دن سے زیادہ رہیں گے نہیں. تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر مجھے 1 دن کی اضافی اجازت دی جائے، میں یہاں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں. تو کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، ولیمہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 3 دن کا، تو آپ جو ہے نا 3 دن یہاں سے چلے جائیں. اب بہت سارے صحابہ کو ابھی پتہ چلا، ظاہر ہے بہت سارے صحابہ تھے، تو کچھ حضرات کو تو ابھی پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ہے. اب آپ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ اصل میں نا آپ کفار مکہ کو بھی اس میں بلانا چاہتے تھے تاکہ سب آ جائیں. شاید کچھ نا ظاہر ہے بہت سارے مسلمانوں کے تو کافر رشتہ دار بھی تھے نا، شاید آپ ان سب کو ملوانا بھی چاہتے تھے، اور بھی بہت سارے حکمتیں تھیں. کوئی دین کی دعوت کا بھی شاید آپ کے ذہن میں پلان ہوگا. لیکن بہرحال جو ہے نا کفار مکہ نے نہ صرف دعوت قبول نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ نا آپ چلے جائیں ہمارے ساتھ، آپ کا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 3 دن آپ ٹھہریں گے. تو آپ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے. اب حضرت میمونہ کو بھی ساتھ لے کر آئے کیونکہ وہ آپ کی بیوی بن گئی تھی. اب آتے ہی چونکہ 10 میل کے فاصلے پر ہے مقام صرف، تو صرف میں ہی پڑا ہوا. تو جب صرف میں پڑا ہوا تو وہی گویا کہ زفاف یا رخصتی جس کو کہتے ہیں اس کا عمل گویا کہ لایا گیا، اور جو ہے نا ادھر ہی پھر اس کو جناب یہاں ایک کام ہو گیا. اب ظاہر ہے یہاں جو رخصتی والا عمل ہوا، اس وقت تو آپ حلال تھے نا، ظاہر ہے آپ تو عمرے سے فارغ ہو گئے تھے، تو وہ تو رخصتی میں تو واقعی آپ حلال تھے، یہ تو ہو گیا. اور پھر یہی حضرت میمونہ کی گویا کہ دفن بھی وہی ہے، اور جس جگہ نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا نا، جس جگہ زفاف ہوا تھا اس جگہ حضرت میمونہ کو کیا کیا گیا ہے؟ دفن کیا گیا. اب یہ تو ہے واقعہ. اب یہاں ائمہ ثلاثہ اور احناف کا جھگڑا اس بات میں ہے کہ جب آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو آپ حلال تھے. دیکھو اس بات پر سب متفق ہے کہ نکاح جب آپ عمرہ قضا کے ارادے سے چل پڑے نا، آپ نے راستے میں نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے راستے میں نکاح کیا ہے. اب راستے میں نکاح کیا، اب کہاں نکاح کیا؟ دراصل پتہ تو چلا مقام شریف میں. ائمہ ثلاثہ یوں توجیہ کرتے کہ جب آپ ذوالحلیفہ ہی نہیں آئے تھے، جس وقت آپ حلال تھے، نکاح دراصل آپ نے وہیں کیا تھا، لیکن صحابہ کو پتہ اس وقت چلا جب آپ حالت احرام میں تھے. اس لیے گویا کہ آپ نے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا. یہ جو آتا ہے کہ حضرت میمونہ سے نکاح احرام ہونے کی حالت میں کیا، یہ دراصل صحابہ کو پتہ ہی بعد میں چلا، بہت سارے صحابہ کو بعد میں پتہ چلا، تو گویا کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن احناف کہتے کہ نہیں، آپ نے حالت احرام میں ہی نکاح کیا ہے. اب اس حوالے سے تھوڑا سا اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں نا، ائمہ ثلاثہ پیش کرتے 2 روایات جو پچھلے باب میں آئی، ایک حضرت ابو رافع کی اور ایک یزید بن اسم کی. یزید بن اسم جو ہے یہ حضرت میمونہ کے بھانجے، ٹھیک ہے، ابو رافع کی اور یزید بن اسم کی.
اب آپ نے پچھلے باب میں دیکھ لیا کہ ابو رافع کی حدیث مرسل ہے یا مسند ہے یا یعنی متصل ہے یا مرسل، اس میں اختلاف ہے. جس طرح امام ترمذی نے فرما دیا کہ سوائے حماد بن زید نے کسی کو اس کو مسند بیان نہیں کیا. دراصل اگر آپ اس کی سند کو دیکھیں نا، آپ یہ ابو رافع کی سند کو اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا اوپر لے جائیں، میں ابو رافع والی سند آپ کو دکھا دوں. یہ تھوڑا سا اوپر لے جائیں. یہ موجود ہے یا نہیں کوئی؟ جی جی استاد جی. یہ تھوڑا سا اوپر لے جائیں یا ابو رافع والی حدیث لے آئیں، تھوڑا سا یہ نیچے لے آئیں استاد جی تاکہ وہ اوپر والی. جی کنٹرول میں. یہ اوپر نہیں لے کے جا رہے ہیں. زبیر بھائی آپ استاد ہیں؟ جی یہ کنٹرول. زبیر بھائی کنٹرول کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اسکرین زبیر بھائی شیئر کر رہے ہیں. زبیر بھائی آپ ہیں؟ ہاں زبیر بھائی، آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں. زبیر بھائی جو ہے نا وہ اوپر نہیں لے کے جا رہے. چلو اس کو یوں میں سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ جب اوپر لے کے جائیں گے تو پھر آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ اس میں ابو رافع جو ہے نا، ابو رافع روایت کر رہے ہیں سلمان بن یسار سے. ابو رافع روایت کر رہے ہیں کن سے؟ سلمان بن یسار سے. اب اس میں آپ یوں سمجھ لو کہ یہ جو ابو رافع ہیں اور سلمان بن یسار ہیں، ان کا آپس میں سما ثابت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ابو رافع ہیں یہ حضرت عثمان کی شہادت کے چند دن بعد یہ گویا کہ فوت ہوئے، جبکہ سلمان بن یسار جو ہے وہ 34-35 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لو کہ جس وقت یہ پیدا ہوئے تو ابو رافع جب فوت ہو گئے تو اس وقت ان کی عمر کوئی 1.5 سال تھی، یا ایک روایت کے مطابق 5-6 سال تھی. ظاہر ہے اس وقت کہاں سما ہو سکتا ہے نا. تو گویا کہ یہ روایت ابو رافع کی اس روایت میں پرابلم یہ ہے، اس لیے امام مالک اور سلیمان بن بلال نے بھی اس کو مرسل روایت کیا، جیسے امام ترمذی فرما بھی رہے. ٹھیک ہے، اب آ جائے یزید بن اسم کی روایت کی طرف. یزید بن اسم میں ایک پازیٹیو بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، تو گھر کے فرد ہیں، ظاہر ہے گھر کے فرد کو زیادہ پتا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت بھی مرسل بھی ہے مسند بھی ہے. یعنی مرسل اور مسند کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ اس میں حضرت میمونہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. کچھ لوگ اس کو یزید بن اسم سے پر روک دیتے ہیں، اور یزید بن اسم صحابی نہیں ہے، ثقہ ہے لیکن صحابی نہیں ہے. اور جو ہے نا جبکہ کچھ لوگ اس کو حضرت میمونہ کو اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید بن اسم کہتے ہیں حضرت میمونہ سے نکاح ہوا تھا جبکہ وہ حلال تھے. تو گویا کہ یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرسل ہے یا مسند ہے. ایک تو اس میں یہ بھی مسئلہ ہے. اب آپ آ جائیں احرام والی روایات جس میں حضرت میمونہ سے نکاح ہوا جبکہ آپ محرم تھے. وہ والی روایات ساری کی ساری اگلے باب میں امام ترمذی نے ذکر کی ہے، وہ ساری حضرت ابن عباس سے، یعنی حضرت ابن عباس سے، یعنی حضرت عباس اور حضرت ابن عباس سے. اب یہ والی روایات ساری کے بارے میں آپ دیکھیں امام ترمذی کیا فرماتے ہیں، حدیث حسن صحیح، سب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور یہ غالباً بخاری میں بھی آ رہی ہے اگر میں غلط نہ ہوا، اور مسلم شریف وغیرہ میں تو آ ہی رہی ہے. اب یہاں ہم حضرت عباس کی روایت پیش کرتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس اور حضرت عباس کی. ظاہر ہے حضرت ابن عباس نے اپنے والد سے سنی تھی. ہم کہتے ہیں یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ حضرت عباس اس نکاح کے ولی تھے. یعنی نہ صرف یہ تھے کہ وہ بہنوئی حضرت میمونہ کے، بلکہ وہ اس نکاح کے ولی تھے. ولی کا مطلب ہے نکاح ان کی موجودگی میں ہوا. تو ظاہر ہے ان کو زیادہ پتا ہے، جو ولی ہے جو باقاعدہ نکاح پڑھوا رہا تھا، نکاح کا عمل سر انجام دے رہا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بیانی کرے یا ان کو پتہ نہ ہو. تو وہ تو اسی خاص مجلس میں ولی کا موجود ہونا تو ضروری ہے. تو گویا کہ حضرت عباس کی روایت اس وجہ سے بڑی اہم ہے کہ وہ اس نکاح کے ولی تھے، اور وہ حضرت ابن عباس والی روایت مروی حضرت ابن عباس سے. اب یہاں آپ حضرت ابن عباس کو کمپیئر کرو یزید بن اسم سے، تو یزید بن اسم ایک تو صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. دوسرا ان کو وہ کبھی حضرت میمونہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی نہیں، جبکہ حضرت ابن عباس براہ راست اپنے والد حضرت عباس سے بات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دو تابعین تھے، دو محدثین تھے، عمر بن دینار اور ابن شہاب زہری. ان کا نا آپس میں مناظرہ ہوا اسی سلسلے میں. تو عمر بن دینار نے نا حضرت ابن عباس کی حدیث پیش کی،
کہ آپ علیہ السلام نے حالت احرام میں نکاح کیا. اور ابن شہاب زہری نے یزید بن اسم کی حدیث پیش کی تو عمر بن دینار نے یزید بن اسم سے کہا کہ اتجعل اعرابیا بوالا علی عقبیہ یا ابن عباس، کہ کیا آپ ایک دیہاتی آدمی جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرتا ہے، کیا آپ اس کو حضرت ابن عباس کے بالمقابل لا رہے ہیں؟ ظاہر ہے حضرت ابن عباس اور یزید بن اسم کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا. تو گویا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے اس کو کرے. اور یزید بن اسم جو ہے نا، ان کی خود مرویات میں بھی تھوڑا سا نا اختلاف ہے. وہ کیسے؟ بعض کتابوں میں یہ آتا ہے، طبقات ابن سعد وغیرہ میں ایک روایت یہاں شرح نے نقل کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے نا ایک محدث کو لکھا کہ آپ یزید سے پوچھو، یزید بن اسم سے، کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو اس وقت آپ حالت احرام میں تھے یا حلال تھے؟ تو یزید بن اسم جواب دیتے کہ جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، خطبہا وہو حلال، جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ حلال تھے، اور جب آپ نے رخصتی کی تو آپ حلال تھے. یہاں نکاح کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ کہ ان کی جو براہ راست جن لوگوں نے ان سے پوچھا اس میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، منگنی کا صرف ذکر ہے اور رخصتی کا ذکر ہے، جبکہ اس مرسل روایات میں نکاح کا ذکر ہے. تو خود یزید بن اسم کی روایات میں بھی بڑا ٹکراؤ ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں نکاح کیا. اور دیکھو جس طرح پوری تفصیل آپ کو بتا دی، اور صورت بن ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں بن سکتی کہ مقام شریف میں وہ نکاح ہوا اور مقام شریف میں آپ محرم تھے. یہی وجہ ہے کہ مقام شریف اس وجہ سے بڑا مشہور ہے کہ مقام شریف میں آپ کا نکاح بھی ہوا حضرت میمونہ کا، مقام شریف میں آپ کی رخصتی بھی ہوئی، مقام شریف میں آپ کی وفات بھی ہوئی، اور مقام شریف میں حضرت میمونہ مدفون بھی ہے. تو اور اس وقت آلریڈی آپ حالت احرام میں تھے، کیونکہ اس وقت تو آپ میقات پار کر کے آئے تھے. تو اس لیے حضرت میمونہ والی روایت ہے کہ اس اعتبار سے بڑی قوی ہے کہ آپ کیا تھے حالت احرام میں. یہ تو ہو گیا فعلی روایت جو آپ علیہ السلام کا فعل ہے. رہ گئے جو آپ کی قولی روایات ہے، جس میں آپ نے فرمایا لا ینکح ولا ینکح، کہ نہ نکاح کرے نہ نکاح کرائے ہیں. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نفی کمال کی ہے. نفی کمال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو ہے کہ نامناسب کہہ رہے کہ حالت احرام میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے بعض مسائل سدن لذریعہ منع کیے. سدن لذریعہ کا مطلب ہے کہ وہ کسی حرام کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جیسے آپ نے پیچھے حالت روزہ میں بیوی کے ساتھ مباشرت منع کی گئی ہے. مباشرت کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہم نے وہاں معنی بیان کیا تھا نا، مس الجسد بالجسد. یا اسی طرح بیوی کا قبلہ، وہ بھی بعض ائمہ کے یہاں منع ہے. بوسہ لینا، حالانکہ اسے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سدن لذریعہ منع ہے. تو حالت احرام میں نکاح بھی ہم کہتے ہیں سدن لذریعہ منع ہے کہ اگر انسان حالت احرام میں نکاح کرے گا تو عین ممکن ہے وہ جماع اور دوائی جماع کر لے، اور حالت احرام میں تو جماع اور دوائی جماع منع ہے. باقی یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے خود کیوں کیا، تو اس پوری تفصیل سے معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کا نکاح کرنا ضروری تھا، جو آپ کا پلان تھا. کیونکہ آپ کا پلان یہ تھا کہ میں نکاح کروں، اور اس وقت تو آپ کے ساتھ میمونہ تھی بھی نہیں نا، حضرت میمونہ. تو لہٰذا یہ تو جماع اور دوائی جماع کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. دوسرا آپ کا یہ تھا کہ میں ولیمہ جا کر مکے میں کروں گا. تو مکے میں آپ کے ولیمے کی پوری پلاننگ تھی، لیکن وہ پلاننگ کفار کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کراہت پہ معمول ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ کراہت پر معمول ہے؟ اس کی کراہت یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ مسلم شریف میں پورے الفاظ جو ہیں لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب ولا یخطب علیہ، نہ وہ نکاح کے منگنی کا پیغام بھی نہ بھیجے، نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجیں. حالانکہ نکاح کا پیغام بالاتفاق جائز ہے، بھیج سکتے ہیں. تو گویا کہ جب اس کو نکاح کے پیغام کو نکاح کے ساتھ کمبائن کر کے بیان کیا گیا، ملا کر بیان کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے دونوں کا حکم ایک ہے. تو لہٰذا جس طرح خطبہ محض مکروہ ہے کہ نہ بھیجے، تو اسی طرح نکاح بھی محض مکروہ ہے نہ بھیجے، یعنی نہ کرے. اس لیے حالت احرام میں نکاح جو ہے صرف مکروہ ہے. اگر کر لیا نکاح تو بہرحال نکاح ہو جائے گا. باقی یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ جتنا مشہور ہے نا، تو بعض علماء کہتے ہیں جتنا یہ مشہور ہے اتنا یہ غیر پریکٹیکلی مسئلہ ہے کہ عموماً حالت احرام میں لوگ نکاح کرتے نہیں ہیں. ظاہر ہے جس آدمی نے عمرہ کرنا ہے تو اب اس کو کیا ہے کہ بھائی عمرہ کرے اور نکاح کرے. اگر اس نے نکاح کرنا ہی ہے تو وہ پہلے نکاح کرے گا، پھر بیوی کو ساتھ عمرے پہ لے کے جائے گا. جس نے حج کرنا ہے تو بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی پہلے نکاح کرتا ہے پھر بیوی کو حج پہ لے کے جاتے ہیں. تو وہاں احرام باندھ کر کے وہاں نکاح کی صورت ہو جانا، یہ تھوڑا سا شاذ مسائل میں سے
اتنے مواقع کہاں ملتے ہیں کہ بھئی اب وہ نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا، رضامندی بھی ہو گئی، نکاح کی مجلس بھی برپا کر لی، یہ عموماً ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے تو غیر عملی مسئلہ، یعنی اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، لیکن مشہور بہت ہے۔ کتاب الحج کا سب سے مشہور مسئلہ ہے، اور طلباء کو سب سے زیادہ یہی مسئلہ آتا ہے، طالبات کو امتحانات میں وہ پوچھا کرتے ہیں، اس لیے اس پر آپ کو شرح بھی بڑی تفصیل سے آپ کو بحث کرتے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے۔ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ سر یہ حضرت میمونہ جو ہے حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں؟ جی جی، دوبارہ کیا؟ حضرت میمونہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، حضرت میمونہ کے والد ہیں میمونہ بنت حارث، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی نہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ تھی، ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ تو یہ نا یہ کہیں یہ میں نے پہلے کافی تفصیل پڑھی تھی، میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ کئی بہنیں ہیں، یہ کافی مشہور بہنیں ہیں، یہ جو حضرت میمونہ کا خاندان ہے نا یہ کافی مشہور ہے۔ حضرت میمونہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت ان کی جو بہن تھی ام الفضل یہ حضرت عباس کی ہمشیرہ تھی، اور بھی ان کے خاندان میں کچھ اس حوالے سے مشہور ہے، یہ تو دیکھ پڑھیں۔ جی استاد جی۔ باب ما جاء في اكل السيد للمحرم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب ایک اور چیز یہ غالباً، چلو آپ پڑھے پھر میں بتاتا ہوں، ایک چیز یاد آ گئی، جی جی آپ پڑھے پھر میں بتاتا ہوں۔ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد البر لكم حلال وأنتم حرم ولم ما لم تسيدوه أو يسد لكم ففي الباب عن أبي قتادة وطلحة رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر رضي الله عنه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون باكل السيد للمحرم باسا اذا لم يستده او يسد من اجله قال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس ان ابي نزري النافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم ربحة فأبوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمال الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ شابش، اس کو یہ یاد آیا، میں نے ابھی دیکھ بھی لیا، یہ دراصل تین بہنیں تھیں، یہ ایک تو حضرت عباس کے نکاح میں تھی، دوسری نبی علیہ السلام کے نکاح میں میمونہ بنت حارث، تیسرے ان کی ایک اور بہن تھی لبابۃ الصغریٰ، ان کا نام ہے، یہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ تھی، حضرت خالد بن ولید کی یہ والدہ تھی، یہ ولید بن مغیرہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، ان کی تیسری بہن کا، تو حضرت خالد بن ولید ان سے پیدا ہوئے، اور یہ ان کی جو والدہ تھی نا حضرت میمونہ کی جو والدہ تھی ان کا نام ہے ہند بنت عوف۔ ہند بنت عوف جو ہے نا یہ وہ کہ اس لحاظ سے بڑی مشہور ہے کہ ایک تو ان کی یہ جو تین بیٹیاں ہیں یہ بڑے بڑے وہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے نکاح میں تھی نا، ایک نبی علیہ السلام کی، ایک حضرت عباس کی، ایک ولید بن مغیرہ بھی بہت بڑے ظاہر حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، اور تھے تو غالباً یہ کافر ہو کر مرے تھے تو، لیکن بہرحال یہ سرداروں میں سے تھے۔ تو ایک تو وہ کہ ہند بنت عوف، ان کی جو والدہ ہے نا یہ بھی صحابیہ ہے، یہ بھی صحابیہ ہے، اور ان کا پھر ایک یہ ہوا تھا کہ ہند بنت عوف نے پہلا نکاح حضرت میمونہ کے والد حارث سے کیا تھا، غالباً دوسرا نکاح تھا، پھر اس سے ان کی تین بیٹیاں پیدا ہوئی، پھر جب یہ حارث فوت ہو گئے نا پھر ان کی ایک اور آدمی سے شادی ہوتی ہے، امیس بن معد،
یہ امیس بھی بڑے مشہور ہے. امیس اس لحاظ سے مشہور ہے, آپ نے نام سنا ہوگا اسما بنت امیس. اسما بنت امیس آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہ اسما بنت امیس جو ہے یہ ہند کی وہ کہ یہ حضرت میمونہ کی وہ کہ ماں شریک بہن ہے. یہ اسما بنت امیس, یہ ان سے اسما بنت امیس پیدا ہوئی, اور یہ غالباً یہ حضرت جعفر کی بیوی تھی. اسما بنت امیس حضرت جعفر کی بیوی تھی. یہ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر. پھر حضرت جعفر کے بعد جب وہ فوت ہوئے غالباً پھر حضرت ابوبکر سے بھی ان کا نکاح ہوا. اسما بنت امیس کا بڑا مشہور ہے اسما بنت امیس جو ہے نا, اور بھی ان کے کافی واقعات آتے ہیں حضرت اسما بنت امیس. اور یہ جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں نا محمد بن ابی بکر بڑے مشہور ہیں, یہ حضرت اسما بنت امیس سے ہی پیدا ہوئے ہیں. اور یہ ایک اور بھی ان کی بہن تھی حضرت سلمہ بنت امیس. حضرت سلمہ بنت امیس یہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی. حضرت حمزہ کی بیوی تھی, اور یہ اس لحاظ سے بھی وہ ہے کہ یہ بڑی مشہور تھی کہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی, اور یہ بھی وہ ہے کہ یعنی صحابیہ تھی. تو اس لیے یہ ان کا خاندان بہت مشہور خاندان تھا. یعنی اس لحاظ سے مشہور خاندان تھا کہ اس خاندان کی جتنی بھی وہ ہے کہ عورتیں ہیں وہ بڑے بڑے خاندانوں میں ان کے نکاح ہوئے. تو بڑے بڑے خاندانوں میں نکاح کی وجہ سے وہ ہے کہ یہ مشہور ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, یہ جو حضرت میمونہ ہے نا, حضرت میمونہ ان کے جو والدہ ہیں یعنی ہند بنت عوف, ان کی ایک اور بیٹی بھی تھی جو حضرت میمونہ سے پہلے حضرت ایک اور آدمی سے نکاح ہوا تھا, اور اس خزیمہ سے ان کی بیٹی حضرت زینب بنت حارث پیدا ہوئی تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ, یہ حضرت زینب بنت خزیمہ علیہ السلام کی بیوی ہے نا, بڑی مشہور ہے. تو حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے یہ بھی ہند بنت عوف کی وہ کہ بیٹی ہے پہلی شادی سے. پھر ان کی دوسری شادی سے ہوئی جن سے یہ 3 بہنیں پیدا ہوئی. پھر تیسری شادی ہوئی جن سے وہ 2-3 بہنیں, سلمہ بنت امیس, اسما بنت امیس. تو یہ سارا بڑا مشہور خاندان ہے اس لحاظ سے. وہ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے کسی جگہ ان کا پوری وہ ہسٹری پڑھی تھی جو ابھی میں نے تھوڑی سی تازہ کر کے آپ کو دوبارہ بتا دوں. اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ نا کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے نا, یہ کبھی نا یہ ہسٹری پڑھ لو صحابہ کرام کی جو ہسٹری ہے نا. کبھی آپ سیر الصحابہ جو ہے نا, یہ ندوہ اکیڈمی سے جو چھپی ہے ہندوستان سے, سیر الصحابہ آپ نے دیکھی ہوگی, سیر الصحابیات اور سیر الصحابہ, یہ 10-12 جلدوں میں 15 جلدوں میں چھپی ہے. اب کبھی اس کو پڑھو, یہ بڑی آپس میں ان کے رشتے بنتے ہیں, بڑے مضبوط ایک دوسرے کے یہ رشتے دار بنتے ہیں صحابہ کرام میں. بڑے بڑے مشہور لوگ ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. جیسے مثلا دیکھو حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید آپس میں خالہ زاد ہیں, اور حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں. اسی لیے وہ بخاری میں آپ مشہور واقعہ کتاب الصلاۃ میں آتا ہے, پتہ نہیں کتاب الایمان وغیرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا, پتہ نہیں اس میں آتا ہے یا نہیں. امام بخاری اس کو ہر جگہ ذکر کرتے ہیں, جس میں حضرت ابن عباس نے, ہمارے ترمذی میں بھی غالباً آئی تھی ایک جگہ تہجد کے باب میں, جس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی رات کی نماز دیکھوں گا. پھر وہ اس باری میں ٹھہرے جب آپ کی حضرت میمونہ کی باری تھی. تو حضرت میمونہ چونکہ ان کی خالہ بنتی تھی حضرت ابن عباس کی, اس لیے تو وہ اپنی خالہ کے گھر ٹھہر گئے اور بیویوں کے ہاں نہیں ٹھہرے. تو گئے کہ اس طرح صحابہ کرام کے جو آپس کے رشتے ہیں نا, ان سے کافی ساری چیزیں حل ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام کسی کے آ گئے, کون کا کسی سے سما ہے, کیوں نہیں ہے, کس طرح کی صورتحال ہے, یہ پوری صورتحال جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. جیسے وہ حضرت عمر کے واقعے میں مشہور ہے, جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو حضرت عمر کی جو ہمشیرہ تھی فاطمہ, اس وقت مشہور صحابی تھے حضرت خباب بن ارت, وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. تو یہاں بھی پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خباب بن ارت کیسے قرآن پڑھا رہے تھے, ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا. ان کے شوہر بھی موجود تھے, فاطمہ کے شوہر بھی اس واقعے میں موجود تھے. تو یہ گویا کہ اب یہاں سے اصل میں نا وہ پیچھے رشتے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ کنیکشنز ہوتے ہیں, ان کنیکشنز کی بنیاد پر پھر وہ تعلق جوڑتا ہے. انہی کنیکشن کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کسی کی وجہ سے مسلمان ہوئے, کسی کی وجہ سے کیا ہوئے. تو یہ مثلا اسی کو آپ دیکھیں, یہ جو محمد بن ابی بکر ہے نا, حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں, یہ جو ہے نا بڑے مشہور ہیں. یہ حضرت علی کے ساتھ نا لڑائیوں میں بہت تھے, اور غالباً انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت علی نے ان کو پالا تھا. اب سوال ہوتا ہے کہ بیٹے ہیں محمد بن حضرت ابو بکر کے, پالا حضرت علی نے کیسے؟ تو یہ دراصل اسما بنت امیس کے بیٹے, یعنی حضرت ابو بکر کے اسما بنت امیس والی بیوی سے پیدا ہوئے.
اور اسما بنت امیس خود ان کی بھابھی رہی حضرت علی کی، تو گویا کہ وہ کنیکشن تھا نا، ان کے بڑے بھائی کی بیوی رہی ہے، تو گویا کہ ان کی جو باقی اولاد تھی وہ ان کے بھتیجے تھے، تو جب وہ ان کے بھتیجے تھے تو یہ بھی ایک اعتبار سے ان کو اپنا بھتیجا بنا لیا اور وہ ان کے ساتھ رہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان یہ جو شجرہ نسب ہوتا ہے نا، یہ بڑا سامنے آتا ہے۔ مجھے اس کا احساس اس طرح سے ہوا، ویسے تو ہوتا رہتا ہے جب انسان پڑھتا رہتا ہے۔ اور میں نے نا ایک کسی رمضان میں نے کچھ لوگوں کو نا یہ ازواج مطہرات پہ پڑھایا تھا، تو اس وقت جب میں وہ ازواج مطہرات کی ہسٹری پڑھ رہا تھا نا، تب یہ چیزیں سامنے آتی تھی کہ یار ان کے کتنے آپس میں کنیکشنز ہیں، اور کس صحابی کس صحابیہ کی کس طرح سے تعلقات ہیں، کس طرح سے ان کے آپس میں رشتے جوڑتے ہیں۔ تو یہ پورا جو ہے نا وہ کہ اس وقت وہ سامنے آئے، تو بڑی اس میں مجھے دلچسپی ہے کہ بھائی بندے کو پتہ چلے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، تو اس لیے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور اس میں امام سمانی کی ایک مشہور کتاب ہے الانساب لسمانی، تو وہ بھی اسی حوالے سے اس میں بھی، اور یہ جو صحابہ کی اگر آپ ہسٹریاں پڑھو ان کے حالات، تو اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے۔ تو اگلا باب ہے باب ما جاء فی اکل الصید للمحرم، کہ محرم کے لیے شکار کھانے کا حکم۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صید البر لکم حلال، کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو، ما لم تصیدوہ، جب تک تم خود اس کو شکار نہ کرو، او یصد لکم، یا تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے۔ وفی الباب عن ابی قتادہ وطلق قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث مفسر، اور مطلب جو ہے لا نعرف له سماع من جابر۔ اور آگے والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم لا يرون باکل الصید للمحرم باسا، کہ وہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں سمجھتے، اذا لم یصطادہ او یصد لکم، جب وہ ان کے لیے گویا کہ اس کی گویا کہ اس کے لیے وہ شکار نہ کیا جائے، یعنی اس کو اب کرتے ہیں کہ اس کے لیے شکار نہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو آگے امام شافعی فرماتے ہیں کہ قال شافعی اذا لم یصطادوا، جب وہ خود شکار نہ کرے، او یصد من اجلی، یا اس کی وجہ سے شکار نہ کیا جائے۔ قال شافعی ھذا احسن حدیث روی فی ھذا الباب واقیس والعمل علی ھذا وهو قول احمد واسحاق۔ اقیس کا مطلب ہوتا ہے قاعدے کے زیادہ مطابق۔ اور آگے ابو قتادہ سے کہ وہ نبی علیہ السلام کہتے حتی اذا کان ببعض طریق مکہ، جب وہ بعض مکہ کے بعض کسی راستے میں آئے، تو تخلف، وہ پیچھے رہ گئے نبی علیہ اپنے ساتھیوں سے، محرمین، جبکہ وہ حالت احرام میں تھے، اور یہ ابو قتادہ محرم نہیں تھے۔ اب کیا ہوا، فرا حمارن وحشین، تو حضرت ابو قتادہ نے ایک نیل گائے کو دیکھا، حمار وحشی کو مطلب جنگلی گدھا جس کو نیل گائے کہتے ہیں، انہوں نے وہ دیکھا، فاستوى علی فرسی، وہ گھوڑے پر بیٹھ گئے، فسأل اصحابہ، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، مانگا، ایوناولو سو، تو کہ میرا کوڑا پکڑوا دے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو کوڑا نہیں دے سکتے، ہم تو محرم ہیں، تو محرم آدمی شکار میں معاون بھی نہیں بن سکتا۔ فسالهم رموا، انہوں نے نیزہ مانگا، فابوا والی، انہوں نے پھر انکار کیا، فاخذ، تو انہوں نے خود پکڑا، فشد علی الحمار، وہ انہوں نے اس کو باندھا اس گدھے پر، فقتل، اسے مار دیا، فاکل منہ بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض صحابہ نے کھایا، وابا بعضهم، اور بعض نے انکار کیا۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو پایا، فسالوا عن ذلک، اس بارے میں پوچھا، فقال، آپ نے فرمایا، انما یتومۃ اطعمکم اللہ، یہ ایک لقمہ ہے جو اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، وہ ہے کہ کھا سکتے ہو۔ تو آگے اس کی دوسری سند بیان کی، غیر ان فی حدیث زید بن اسلم ان رسول اللہ، کہ نبی علیہ السلام، اس میں یہ بھی اضافہ ہے اس دوسری حدیث میں کہ حل معکم من لحم شیء، کیا اس میں سے کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ جو حدیث المفسر کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بڑی واضح حدیث ہے، اس کو ہم کرتے ہیں کہ یہ واضح حدیث، اس کو کس بنیاد پر کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کو ہم اگلے جمعے کر لیں، اگلے ہفتے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ جی استاد جی، مناسب۔ جی سر ٹھیک ہے۔ ایکسکیوز می کچھ سر، سمجھ میرے جی، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت اسماء بنت امیس کی شادی حضرت علی سے بھی ہوئی تھی۔ غالباً حضرت علی سے، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت علی سے بھی ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت علی سے ہوئی ہے، بالکل، ہاں، جی، اس اور وجہ اسی سے وجہ سے انہوں وہ نے محمد بن اس ابی بچے بکر کو ان کے پالا وہ تھا۔ نئے پالک بنے، بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں اس میں بعض میں یہ بھی پھر اس میں وہ ہوتے ہیں کہ یہ جو محمد بن جعفر تھے نا، حضرت جعفر کے بیٹے محمد بن جعفر،
اور محمد بن ابو بکر. اب محمد بن جعفر یہ بھی حضرت اسما کے بیٹے, محمد بن ابو بکر بھی حضرت اسما کے بیٹے, لیکن باپ مختلف ہے نا, اور ان کے بعد ابو بکر ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے, تو محمد بن ابو بکر کہتے تھے ہم آپ سے بہتر ہیں, ان کے ہمارے باپ تمہارے باپ سے بہتر ہیں. تو خیر اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے. جی اور کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے کوئی سوال؟ چلیے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی استاد جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.